ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معجزات یا خرق عادت چیزوں کا دنیا میں وقوع، یعنی کیا کسی نبی سے خرق عادت یعنی معجزات کا ظہور دنیا میں ہو سکتا ہے یا نہیں، یا جو معجزات قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بیان ہوئے ہیں وہ دنیا میں واقعتاً اسی انداز سے وقوع پذیر ہوئے بھی ہیں یا نہیں جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ منکرین معجزات کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، خدائے قدیر سب کچھ اس دنیا میں کر سکتا ہے، مگر اس کے افعال یعنی کام، اللہ تعالیٰ کے کام اس نظام سے باہر نہیں۔ جو کچھ بھی دنیا میں ممکن ہوگا وہ اسی نظام کے تحت ہوگا، اس کے علاوہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی آگ کا کام جلانا ہے، مقناطیس کا کام لوہے کو کھینچنا ہے، جب ہم چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ کسی کو جلائے نہ، یا جو ہے دنیا میں آپ ایک عصا چھڑی زمین پر ماریں وہاں سے چشمے جاری ہو جائیں، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ممکن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ان لوگوں کی جو بنیاد ہے وہ علت و معلول، سبب و مسبب اور خواص اشیاء پر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے وقوع کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی علت یعنی وجہ ہوگی اور وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ کوئی چیز بغیر سبب کے دنیا میں رونما نہیں ہو سکتی، وہ سبب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور چیزوں کی جو خاصیتیں ہیں کہ کوئی چیز گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، یہ بھی جیسے ہے ایسا ہی اثر اپنا دوسرے تک کنوے کرے گی، پہنچائے گی، اثر رکھے گی۔ وہ نظریہ یہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ ہیں جن کو ہم ایمان والے لوگ کہتے ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ معجزات دنیا میں رونما ہو سکتے ہیں، خرق عادت چیزیں دنیا میں رونما ہو سکتی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم مقدورات باری کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کو ہم مکمل طور پر جان نہیں سکتے، ہر ایک چیز کے وقوع کی وجہ اور علت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی کسی انسان کے پاس اتنا نالج ہے کہ وہ اپنی لائف کے اندر اس چیز کا احاطہ کر سکے، اور نہ ہی قوانین قدرت پر ہمیں پوری اطلاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کس کس انداز سے کیسے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا مکمل علم نہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے علم دے دے، اور اس از خود وہ کوئی جتنی بھی کوشش کرے مکمل اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تو تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، دنیا میں تمہارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے دلائل دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منکرین معجزات والے ایسے ہیں جیسے کوتا انسان خدا کی قدرت کے ناپائیدہ سمندر کنار کو جو ہے چلوؤں سے ماپنا چاہتا ہے، ناپائیدہ کنار سمندر کو چلوؤں سے ماپنا چاہتا ہے، کہ سمندر جو کہ بہت زیادہ اپنے اندر جو ہے پانی رکھتا ہے، اس کو ماپنے کے لیے وہ اپنا تھوڑا علم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی جو تھوڑا علم انسان کو دیا کہ اس
کی مثال دی کہ وہ چلوؤں کے ذریعے اگر کوئی شخص چاہے کہ سمندر کے پانی کا اندازہ لگا سکے کہ کتنے کیوسک پانی ہے تو وہ کبھی پانی کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو یہ نظریات جو ہیں یعنی معجزات کے انکار کے ایمان والے یہ دلائل دیتے ہیں. اس کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا علم نہ ہونا، اس کی علت کے علم کا نہ ہونا ایک اور بات ہے. یعنی عدم علت اور عدم علم بالعلت اس میں فرق ہے کہ کوئی چیز دنیا میں وقوع ہو اس کی علت تمہیں پتہ نہ ہو یہ ایک اور بات ہے، اور وہ علت ہو ہی نہ یہ ایک اور بات ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی علت معلوم نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی علت جو ہے وہ ہو کوئی نہ کوئی. یا یہ کہ تم جس کو علت سمجھتے ہو، جو تمہارے علم میں جو علتیں آئی ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی وہی علتیں موجود ہوں کہ اس چیز کے وقوع کے لیے جس کو فرض کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی معجزات. آج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ جو نظریہ رکھتے تھے کہ اشیاء ان کے خواص پر، ان کی خاصیتوں پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو وہ جلائے گی ہی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن آکسیجن دونوں جو ہیں وہ جلتی ہیں، یعنی ہائیڈروجن جلنے میں مدد دیتی ہے اور آکسیجن کی موجودگی میں چیزیں جلتی ہیں. جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اور آگ بھڑکائی جا سکے، لیکن ان دونوں کو ملا کر کے H2O واٹر بنتا ہے جو کہ جلتی ہوئی چیزوں کو بجھا دیتا ہے. دو چیزیں جن کے خواص گرم ہیں ان کی تاثیر بالکل ٹھنڈی ہے. آج سائنس نے پروو کر دیا کہ ایسڈ اور بیس کو ملایا جائے، تیزاب اور اساس کو ملایا جائے تو واٹر اور سالٹ بنتا ہے، پانی اور نمک بنتا ہے. سوڈیم اور کلورین کو ملایا جائے، دونوں انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں. جب ان کو ملایا جائے تو کیمیکل ری ایکشن کے بعد جو ہے NaCl ہمارے پاس آتا ہے جو کہ خوردنی نمک جسے ہم کھاتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو انسانی عقل سے معجزات کا انکار کرتے ہیں ان کو نصیحت ہے کہ معلوم سے مجہول کا علم حاصل کیا جائے گا، نہ یہ کہ مجہول کی جہالت کی وجہ سے معلوم کا انکار کر دیا جائے گا. کہ جو چیز وقوع پذیر ہو گئی ہے اس کے وقوع کے بعد جو چیز ہمیں پتہ نہیں، یعنی اس کی علت کا ہمیں اگر معلوم نہیں تو ہم اس وقوع پذیر چیز کے ہونے کی وجہ سے اس کی علت کا پتہ چلانے کی کوشش کریں گے، نہ یہ کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں ہے تو ہم انکار کر دیں. ایسی بات چیز ٹھیک نہیں. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، بل کذبوا بما لم یحیطوا به بعلمہ ولما یأتیہم تعبیر، کہ ان لوگ منکرین نے ان چیزوں کو جھٹلایا جس کے علم کا ان کو احاطہ نہیں ہوا، جن کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا، جو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا تھا، جس کے ریزن کو، جن کی وجوہات کو، جس کی علت کو وہ جان نہیں سکتے تھے، نہ جاننے کی وجہ سے، نہ نالج ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اور جب ان کے پاس، حالانکہ ان کے پاس اس کی حقیقت یا انجام اس کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا بھئی اس کا انجام کیا ہوگا، ویسے ہی اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کے انکار کرتے رہے، جیسا کہ قادیانی، جیسا کہ مرزائی وغیرہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات جو ہے